بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سید ابو الاعلی مودودی کے نظریات اپنے سبق نمبر 60 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سید ابو الاعلی مودودی کے احوال زندگی دیکھے تھے، آپ کی تاریخ ولادت و وفات اور تعلیم و تربیت، آپ کی ادارتی صحافتی زندگی ہم نے دیکھی، اور آپ کی خدمات و مصنفات کے بھی ہم نے جائزہ لیا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ سید ابو الاعلی مودودی کے نظریات کیا تھے اور آپ کا فلسفہ کیا تھا، نیز آپ نے اخلاق اور انسان کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ سید صاحب کے تمام تر نظریات کے احاطہ کرنا اس سبق میں ممکن نہ ہوگا۔ میں ڈاکٹر پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب کی کتاب اسلام اور فلسفے سے چند اقتباسات نظر قارئین کرنا چاہوں گا۔ سید صاحب کا انسان سے متعلق تصور کیا تھا، آپ نے انسان کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مودودی کے نزدیک انسان کی تخلیق کا یہ مقصد نہیں ہے جو انسان نے سمجھ رکھا ہے، یعنی وہ اشرف المخلوقات ہے اور دنیا کی بہت بڑی ہستی ہے جس پر وہ مغرور بھی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی ہستی بنایا ہے، انسان اس پر غرور بھی کرتا ہے، کسی کو اپنے برابر یا ہم پلہ خیال نہیں کرتا۔ جب اس کے ذہن میں یہ تفرید کا پہلو آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس قدر گرا ہوا سمجھ لیتا ہے کہ بجلی، پانی، آگ، دریا، پہاڑ، درخت، جانور غرضے کہ اپنے جیسے انسان اور ہر اس شے کے آگے جھک جاتا ہے جس میں اسے ذرا سی طاقت یا مفاد نظر آتا ہے۔ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو اسے پھر اپنے سے ادنی چیز کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ انسان مفاد دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ طاقت محسوس کرتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے، چاہے وہ درخت ہو، وہ لکڑی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ آگ ہو۔ کئی دفعہ تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو دیوی، دیوتا اور مابرائی مخلوق ماننے میں ذرا برابر تعامل نہیں کرتا، جبکہ اسلام نے ان تمام باطل تصورات کو پسے پشت ڈال کر اسے اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرایا۔ اسلام نے بتایا، اے انسان تو کیا ہے، کون ہے، کیوں بنایا گیا۔ انسان کی تخلیق کا مسئلہ ہر دور میں زیر بحث رہا ہے۔ کبھی تو انسان کو حادثاتی نظام کا نتیجہ قرار دے دیا گیا، جس کا مطلب یہ کہ انسان خود بخود ہی دنیا میں وجود میں آ گیا، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ حادثہ تھا، بگ بینگ کے ذریعے بم پھٹا اور انسان دنیا میں آ گیا، اور اس کی پیدائش میں کسی اعلیٰ و عرفہ ہستی کا ہاتھ نہیں۔ جبکہ مودودی صاحب تصور انسان کے سلسلے میں ایک جامع نظریے کے حامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش کسی مادے سے نہیں ہوئی، کیونکہ آج تک جدید سائنس نے جتنے تجربے بے جان مادے سے جاندار پیدا کرنے کے لیے کیے ہیں، سب کے سب ناکام ہو گئے۔ البتہ ان تجربات سے مادے کی قسم کی اشیاء ہی پیدا ہوئی ہیں۔ بے جان مادے سے بے جان چیزیں تو پیدا ہو سکتی ہیں، اسی قسم کی اشیاء، لیکن جاندار چیز پیدا نہیں ہوئی جو زندہ خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ بے شک اسے جوہر حیات کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر وہ خود جاندار نہیں ہوتا۔ یعنی بے جان مادے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ زندہ خلیوں میں اگرچہ پائی جائیں اور انہیں جوہر حیات بھی کہا جائے، لیکن وہ مادے خود جاندار نہیں ہیں۔ زندگی ایک معجزے سے کم نہیں ہے جس کی اگر کوئی وجہ بیان کی جا سکتی ہے تو بس اتنی کہ یہ خالق کے امر و ارادے اور منصوبے کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے انسان کو عدم سے منت سے شہود میں پیدا فرمایا اور بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کے امر سے انسان عدم سے نکل کر وجود میں آ گیا۔ مولانا کے نزدیک انسان کو پیدا کرنے والی واحد ہستی خدا تعالیٰ ہے، جس نے اس کو ارادہ منصوبہ کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ صرف حیوانی وجود نہیں بلکہ یہ خالص روحانی وجود بھی رکھتا ہے جو اس کے اوپر کے ظاہری خول کے اندر رہتا ہے۔ انسان روحانی وجود بھی رکھتا ہے، حیوانی وجود بھی رکھتا ہے، جس کا مقصد طبعی ضروریات کو مکمل کرنا نہیں ہوتا۔ روحانیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں طبعی کھانے پینے کی وہ مکمل ہوں۔ انسان کو عقل، تسخیر، اکتساب علم اور قوت فیصلہ دے کر کسی حد تک خود مختاری عطا کر دی گئی ہے۔
جس طرح دیگر حیوانات ایک مقررہ راستے پر چلتے ہیں، اسے اسی طرح نہیں چلایا گیا، بلکہ اسے تو کوشش کی طاقت دے کر دنیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی کوشش اور جد و جہد سے زندگی کی راہیں خود تلاش کرے اور تراشتا رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ ہاں اگر مر گیا تو ٹھیک ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہے تو پھر اٹھ، کمر بستہ ہو جا، اپنی دنیا خود بنا۔ اس خود مختاری رکھنے والی اور اس کوشش کی طاقت رکھنے والی اور اپنی کوشش سے خود اپنا راستہ اور سمت تلاش کرنے والی روح کا نام انسان ہے۔ انسان میں خود مختاری ہے، انسان میں روحانیت اور حیوانیت دونوں روحیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور اپنے نائب کے خلافت خدابندی دے کر اپنا نائب بنا کر اسے دنیا میں بھیجا۔ اس کا فرض ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں جسے انسان کو بحسن پوری کرنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ تم میں سے رفع بعضکم فوق بعض، بعض کو بعض سے اونچے درجے دیے تاکہ جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے لیبلوکم، اس میں تمہاری آزمائش ہو، تمہیں آزما لے۔ خلاصہ کلام، انسان کو عقل کی طاقت اس لیے عطا کی گئی ہے کہ وہ اپنے کام جو اس کے ذمے فرض کیے گئے ہیں ان کو فرد شناس اور وفادار بن کر انجام دے۔ عقل اور جانوروں کو نہیں دی گئی اور حیوانات کو نہیں دی گئی، انسان کو دی گئی ہے۔ اب انسان کو وفادار بن کر کن کاموں کو انجام دینا ہے؟ وہ خلافت خدابندی میں انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ انسان کو ایسا علم دیا گیا گویا اسے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا گیا۔ انسان کی ہستی کائنات میں بلند و بالا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اللہ پاک کے عطا کردہ علم سے کام لینا چاہیے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران اور سرخ رو ہونے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ مودودی صاحب کا حقیقت سے متعلق کیا نظریہ تھا؟ آپ حقیقت کسے کہتے تھے؟ کہ حقیقت کیا ہے، انسان کیا ہے، اور انسان کا کائنات میں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس سے متعلق ہر فلسفی نے اپنا نظریہ دیا ہے۔ علامہ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ علم فلسفہ میں حقیقت کا کوئی واضح تصور نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر فلسفی کی الگ ہی فکر ہے، کیونکہ کچھ مفکرین فطرت ہی کو حقیقت قرار دیتے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ حقیقت تغیر پذیر ہے، کچھ نے حقیقت کو مادی کہا ہے، جبکہ بعض اسے مادی کے ساتھ ساتھ روحانی بھی سمجھتے ہیں۔ ان سب تصورات کے علاوہ ایک ایسا تصور بھی ہے جو وجود واحد ہی کو اصل حقیقت بتاتا ہے۔ یہ تصور کیا ہے؟ اس تصور کے مطابق فلسفے کا کام یہ ہے کہ انسان کا خدا پاک سے رابطہ قائم ہو جائے۔ مودودی صاحب نے ایک محقق ہونے کی حیثیت سے حقیقت کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دنیا اپنے آپ نہیں چل رہی، بلکہ اس کو کچھ چلانے والا ہے، اور اس کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے کوئی اصول اور حکمت کار فرما ہے۔ ایک مدبر قوت ہے جس کو خدا لا شریک کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس نظام عالم کو چلا رہے ہیں، جس کے سامنے تمام باقی قوتیں کمتر درجے کی ہیں۔ وہ مالک الملک ہے، مالک کل ہے، تمام اختیارات بھی اسی کے پنجہ قدرت میں ہیں، اسی کے حکم سے اس کارزار دنیا کے تمام کام چل رہے ہیں۔ اس نے ہی یہ پورا نظام پیدا کیا ہے، اور اس کے خلق کرنے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اور اکیلا پن ہی اسے سجتا ہے، کوئی اس کا ہم مثل نہیں، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی دوسرا حصے دار نہیں۔ پوری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ انسان کے اپنے رب سے عبدیت کا واسطہ اور تعلق ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان اس کی معرفت اور رضا حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے مشغول رہے، اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ مودودی صاحب نے انسانی اخلاق کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تصور اخلاق کا اظہار، تصور کائنات، تصور انسان
اور تصور قدر سے ہوتا ہے۔ یہ تمام تر تصورات میں چند ہی تصورات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وگرنہ تصور قدر اور دیگر تصورات کو آپ اس کتاب میں بھی اور علامہ صاحب کی دیگر کتابوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انسانی اعمال کی بنیاد تصور اخلاق سے منسلک ہے۔ اگر انسان میں اخلاق پایا جائے تو وہ انسان حقیقی معنی میں انسان ہے، وگرنہ تو کل انعام بل ہم اول بن جاتا ہے۔ اسی سے نیکی بدی کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اچھے اخلاقی بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اس نیکی بدی سے رضا الہی حاصل کرنے کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک طرح سے تصور قدر اور تصور اخلاق لازم و ملزوم ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصور قدر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اخلاقیات کے پہلوؤں پر واضح روشنی ڈالنی چاہیے۔ نیز وہ تصور اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان کے نزدیک تعلیم اصلاح نفس کے ذریعہ ہے۔ اگر انسانی اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرہ اپنا صحیح توازن قائم رکھ سکے گا، اور اگر اخلاق اچھے نہ ہوں تو معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا اور معاشرے میں اعتدال نہ رہ سکے گا۔ انسان چونکہ نائب خدا ہے، اس لیے اس منصب پر فائز رہنے کے لیے سب سے زیادہ اچھے اخلاق پر فائز ہونا ضروری ہے کہ انسان اچھی سیرت، اچھے کردار کا مالک ہو، اپنے اندر وہ ایسی صفات پیدا کرے جو اس کے مالک اور آقا کی ہوں۔ یعنی ہم تو مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اچھائی کا حکم دیا ہے تو ہم ان اچھائیوں والی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ خلافت خداوندی کو ہم صحیح معنی میں لے سکیں اور اس اعزاز کے ہم حقدار بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہم اچھے کام کریں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم میں دماغی تربیت کے بجائے اخلاقی تربیت پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ ہمارے جوانوں کو ایسے اوصاف سے دور رہنا چاہیے جو انہیں اللہ پاک سے دور کریں، اور وہ اخلاق کیا ہیں؟ کفار، منافقین اور فاسقین والے اخلاق سے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو دور رہنا چاہیے۔ انسان کی سیرت میں تبدیلی نماز سے پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر طلبہ میں ایسا کردار پیدا کیا جائے جس چیز کو وہ حق جانیں اور ٹھیک سمجھیں، اپنا لیں، اور جو چیز انہیں بری لگے اس سے پرہیز کریں۔ بچوں کے سامنے مجرد اخلاقی تصورات پیش نہ کیے جانے چاہیے، بچوں کے سامنے تو اخلاقی نمونہ بن کے آنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کے واقعات اور نمونے بچوں کے سامنے رکھنے چاہیے۔ ان نمونوں سے انہیں اخلاقی تصورات بتائے جائیں تو وہ اسے صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب کے نزدیک ایک عالم کی صفت کیا ہونی چاہیے، عالم کو کن صفات سے متصف ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ عالم دین اسلام کا مکمل علم رکھتا ہو۔ اگر وہ خود ہی علم میں کامل نہ ہوگا تو دوسرے کو کیا سکھائے گا، دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا؟ جو خود راہ راست پر نہ چل سکے، جس جنریٹر میں خود بجلی نہ ہو، وہ جنریٹر کسی اور کو کیا بجلی فراہم کرے گا؟ وہ اوروں کو کس طرح راستہ دکھا سکتا ہے؟ عالم کے قول اور فعل میں ہم آہنگی لازمی ہے، یعنی جس شے کو حق سمجھے اپنا لے، جسے باطل سمجھے ٹھکرا دے، اس سے پرہیز کرے۔ جس دین کو اپنا دین سمجھے اس کی مکمل پیروی بھی ہر حال میں کرنی چاہیے۔ علم معرفت کے علاوہ جس دین پر وہ نظام زندگی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، پہلے اپنے آپ کو اس کا نمونہ بنانا چاہیے، یعنی اس پر پختہ ایمان رکھتا ہو۔ ایک عالم دین میں تعلق باللہ اور اخلاق باللہ کی صفات لازماً ہونی چاہیے۔ جب تک اس کے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ ہوگا، نیت خاص اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کی نہ ہوگی، اخلاص نیت نہ ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ لہذا ہر کام میں ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا ہے، اس کی محبت اسے ہر کام کرنے پر اکسائے، اور اللہ کا خوف ہر وقت اس کے دل میں ہونا چاہیے، امر اور نہیں کا اتباع ہونا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ایک اچھے عالم دین میں حسن سیرت کی خوبی کا پایا جانا نہایت ناگزیر ہے۔ خدا کی راہ میں کام کرنے والوں کا عالی ظرف ہونا چاہیے، فراخ حوصلہ، ہمدردی، انسانیت اور شریف الطبع اور منکسر المزاج ایک عالم دین کو ہونا چاہیے۔ عالم کو صابر ہونا چاہیے تاکہ مصیبتوں کو جھیل سکے، مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کر سکے۔ عالم کے لیے لازمی ہے کہ وہ فقہ اور بصیرت رکھتا ہو تاکہ وقت کے تقاضوں اور مسائل کو بخوبی سمجھے اور انہیں حل کرے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ایک عالم دین میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث، تفسیر قرآن پر مکمل عبور رکھے
تاکہ ہر قسم کے مسائل سے آگاہ بھی ہو اور دانائی اور حکمت کا حامل بھی ہو، تاکہ قرآنی احکام اور فقہی مسائل کا درست اور صحیح علم رکھتا ہو۔ آپ کے نزدیک کائنات کا کیا تصور تھا؟ فرماتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے عقل انسانی ابھی سرگردہ ہے، کیونکہ بعض کے نزدیک کائنات ایک حادثہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی تنظیم و ترتیب کسی حادثے کا نتیجہ ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے وجود بھی کسی حادثے کا پھل ہے، یعنی یہ خود بخود ہی ہو گیا۔ جس طرح دریا، پہاڑ، درخت، چاند اور انسان ایک واحد وجود کا مظہر ہے، ان کی نہ کوئی اپنی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی ان درختوں کا، پہاڑوں کا کوئی اپنا ذاتی وجود ہے۔ جب تک دوسری ذات نے انہیں تخلیق نہ کیا ہو تو یہ نہیں ہو سکتے، یہ پیدا نہیں ہو سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ سب کے سب کسی ارادے کے مالک بھی نہیں ہے۔ جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ کائنات کی ہر وہ چیز الہ ہے جس میں کوئی طاقت یا منفعت کا عنصر موجود ہو۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ دریا چونکہ بہا کر لے جاتا ہے لہذا قابل عبادت ہے، چونکہ اس میں طاقت ہے۔ آگ جلا سکتی ہے، اس کی پرستش کی جائے چونکہ اس میں طاقت آ گئی۔ سانپ کاٹ سکتا ہے تو لائق تعظیم و عبادت ہے چونکہ اس میں بھی طاقت آ گئی۔ غرض کائنات کی ہر شے مخدوم ہے اور انسان خادم ہے۔ سید مودودی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ پورا نظام کائنات حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے خالق نے اسے ارادے اور منصوبہ بندی سے خلق فرمایا ہے۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک پوری کی پوری کائنات ایک مسلمہ اصول اور قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور یہ قانون سب پر حاوی ہے۔ کوئی شے بھی اس قانون سے روگردانی کرے گی تو خواہ وہ دریا ہو، پہاڑ ہو، انسان ہو، نباتات ہو، بلا تاخیر فنا ہو جائے گی۔ جبکہ کچھ مفکر اس کائنات کو مختلف اجزاء میں تقسیم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح ان اجزاء کو بھی ایک دوسرے سے لا تعلق بتاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہر جز اپنے لیے بنائے گئے اصول اور ضابطے کے تحت کام کر رہا ہے۔ سید صاحب بیان کرتے ہیں کہ کائنات ایک کل ہے، نہ کہ اجزاء میں منقسم الگ الگ مستقل وجود رکھتی ہے۔ ہاں، اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے منسلک ہیں، مربوط ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ زمین کے ایک ادنیٰ ذرے کا چاند اور مریخ کے ذرات سے ان کا ایک ایسا ہی تعلق ہے جیسے سر کا ایک بال کا میرے ہاتھ کے رونگٹے سے تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات ایک جسم واحد ہے، اور اس کے اجزاء آپس میں اسی طرح رابطے میں ہیں جس طرح ایک جسم انسانی کا اپنے دیگر اعضاء سے رابطہ استوار ہوتا ہے۔ اس طرح کائنات کے اجزاء میں ربط اور تسلسل ہے، اسی طرح وہ ان واقعات میں بھی رابطہ اور تسلسل ہے۔ مودودی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ کائنات ایک عارضی سلسلہ ہے، اور اسے ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو پہنچنا ہے، یعنی ختم ہونا ہے، اور اسے چلانے والی ہستی بھی واحد ذات الہی ہی ہے، جبکہ باقی سب طاقتیں محدود اور بے اختیار ہیں۔ خلاصہ درس، سید صاحب کے نزدیک انسان کی پیدائش مادے سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالی کے حکم سے ہوئی ہے، اور سید صاحب کا کہنا ہے کہ نظام عالم محض فطرت سے نہیں بلکہ مدبر کی تدبیر سے، یعنی اللہ تعالی کے چلانے سے چل رہا ہے۔ سید صاحب کی نظر میں عالم دین کو مکمل قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ نظام تعلیم میں دماغ سے زیادہ اخلاق پہ توجہ دینی چاہیے۔ آئندہ درس کے مندرجات، آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم حضرت مجدد الفسانی کے حالات زندگی کا جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔